السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 8 سے دیکھیں گے، اور آیت نمبر 8 سے 18 میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ ہم دیکھیں گے بار بار قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی ہولناکیوں کے بارے میں، وہاں کی حقیقت کے بارے میں، کیونکہ یہ ریمائنڈرز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یاد دہانی ہے۔ انسان کیا ہے، بھول جاتا ہے، آج سنا 5-6 دن بعد پھر بھول جاتا ہے، تو انسان کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہے۔ تو قرآن بار بار ہمیں اس دن کو یاد دلاتا ہے کہ ایک بہت ہی سخت اور مشکل ترین دن آنے والا ہے، اس دن کو نہیں بھولنا، اس دن کے لیے کچھ تیاریاں کرنا ہے، اس دن ایسے ہی اٹھ کر نہیں چلے جانا۔ اور قرآن بہت اچھے طریقے سے یہ بھی حقیقتیں بتایا گیا ہے قرآن میں کہ وہاں کیا کچھ ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا نا اس میں کہ انسان پھر کچھ تیاری کرے، ڈرے اس دن سے، اس دن کے لیے پھر اپنے آپ کو پریپیئر کرے۔ اب دیکھیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کافروں پر عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 8 میں یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے تانبے جیسے ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اگر ہم دیکھیں جیسے زمین، آسمان، پہاڑ ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ان کے بارے میں ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم دوسرے سورے دیکھیں جیسے سورہ الطور میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس دن آسمان بری طرح سے ڈگمگائے گا۔ اب اس آسمان کے نیچے جو مخلوق ہے، ہم ہیں، اس آسمان کو جب ہم نظر اٹھا کر اوپر دیکھیں گے تو کیا حال ہو رہا ہوگا کہ یہ بری طرح ڈگمگا رہا ہوگا۔ اب اس آیت میں کیا بتایا گیا، اس کے رنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، آسمان پگھلے تانبے جیسے ہوگا۔ کبھی آپ نے پگھلے ہوئے تانبے کو دیکھا ہے؟ یعنی بالکل سرخ رنگ کا، اور یہ ایک ایسا رنگ ہے کہ اس کو دیکھنے سے نا دل میں ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرب سا ہو جاتا ہے انسان، یہ رنگ آنکھوں کو بھی نہیں اچھا لگتا ہے۔ تو اس دن آسمان کی یہ کیفیت ہوگی، پگھلے ہوئے تانبے جیسا۔ اور کچھ بعض تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ کالمہل یعنی تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ کبھی اگر آپ نے کوئی چیز فرائی کی ہو تیل میں، جب آپ کوئی چیز تلتے ہیں تو آپ دیکھیں جو بالکل نیچے جو تیل رہ جاتا ہے، اس تیل کو دیکھیں آپ، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا نا پنکش براؤنش سا کلر ہو جاتا ہے۔ تو آسمان کا رنگ اس دن اس طرح نیلا نہیں ہوگا جو آنکھوں کو دیکھ کر بڑی یعنی اچھا لگتا ہے، اس دن اس طرح کا رنگ نہیں ہوگا۔ آسمان بھی بدل جائے گا، ڈگمگائے گا، وہ بالکل سرخ ہو جائے گا، پگھلے تانبے جیسا ہوگا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 9 میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون جیسے ہو جائیں گے۔ اب یہاں یعنی پہاڑوں کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جیسے دوسرے سوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اب اس کو امیجن کریں، سبحان اللہ، یعنی ہماری نظر میں اگر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں اس زمین پر کوئی مضبوط ترین چیز ہے تو وہ ہمارے یعنی نظر میں پہاڑ ہے، کیونکہ پہاڑ واقعی بہت ہی مضبوط ترین چیز ہے۔ اور اس دن ان کا کیا حشر ہوگا، بادلوں کی طرح یہ اڑنے لگیں گے۔ بادل کو آپ دیکھیں کتنی لائٹ اور سموتھلی، آپ دیکھیں آسمان پہ کس طرح سے وہ نا اڑتے ہیں، آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں بادل کی کس طرح موو ہوتے ہیں نا، تو اس طرح یہ پہاڑوں کا حال ہوگا۔ اور سورہ نبا میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ریت کے ذرات بن جائیں گے۔ اور دوسری آیات میں بھی ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور ریزہ ریزہ ہو کر۔ سورہ طٰہٰ میں آیت 105 میں ہے لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس روز یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، کہو میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی امیجن کریں اتنے بڑے بڑے پہاڑ صرف دھول بن جائیں گے اس دن۔ اور یہاں پہاڑوں کی کیا کیفیت بتائی گئی ہے، اس دن دھنکی ہوئی اون جیسے ہو جائیں گے۔ اور اون دھنکی ہوئی، آپ دیکھیں دھنکی ہوئی اون یعنی رنگین جو اون ہوتی ہے، مختلف کلر کے اس میں اون ہوتی ہے۔ کیوں اس طرح کہا گیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم
پہاڑ دیکھیں تو اس دنیا میں پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں. کچھ پہاڑ آپ دیکھیں گے سفید ہے، کچھ سرخ ہے، کچھ پہاڑ کالے سیاہ ہے، کچھ پہاڑ آپ دیکھیں گے براؤن کلر میں ہیں. تو مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، اور جب یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے تو ان کو دیکھیں گے ایسے جیسے دھنکی ہوئی اون جیسے ہوں گے. تو یہ اتنی بڑے بڑے دو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، آسمان اور پہاڑوں کا یہ حشر ہے، تو پھر انسان تو ایک بہت ہی کمزور سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جب پہاڑوں کا یہ حشر ہو رہا کہ وہ بالکل دھول بنا کر انہیں اڑا دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ دو منظر بیان کیے ہیں قیامت والے دن کی کیا ہوگا. اب اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو کاش ہمیں سمجھ آ جائے. اس دن کی ایک ریالٹی بتائی گئی ہے، اور یہ شاید ہمیں سن کر بہت ہم شوق بھی ہوں یہ سن کے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا. اور واقعی اسی طرح ہوگا. اس دن کوئی جگری دوست کسی کو نہیں پوچھے گا کون سے دوست ہیں. وہ دوست جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، جو نافرمان ہیں. لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. لیکن ان کو چھوڑ کر جو دوسرے اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، وہ ان کی جگری دوستی بھی ہوگی نا تو وہ ان کے کام نہیں آئے گی. وہ ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. حالانکہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ دوست جو ہوتے ہیں نا، وہ بھائی بہن اور ماں باپ اور فیملی سے بھی زیادہ کلوز ہوتے ہیں. اور واقعی کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ اپنے پرابلم شیئر کر کے انسان اپنے آپ کو بڑا ہلکا فیل کرتا ہے. اور یہاں پہ حمیم اس لیے کہا گیا ہے دوست کو کہ حمیم ایسا دوست ہے جو جگری دوست ہے. وہ دوست جو اپنے دوست کی محبت میں بہت گرمی دکھائے، یعنی اپنے دوست کے لیے ہمیشہ تیار رہے. اپنے دوست کی ایک تکلیف پہ جیسے اس کا دل بھی جب بے چین ہو جائے. تو یہ دوستیاں تو ایسی تھیں ان کی دنیا میں کہ یہ تو جگری دوست تھے، ایک دوسرے کے کام آتے، ایک دوسرے کے لیے ان کا دل تڑپتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی کہ یہی دوست جو اتنے جگری دوست تھے اور وہاں جا کر ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہاں اتنا ہجوم ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے وہاں پہ، ساری انسانیت ہے وہاں پہ، شاید اتنے ہجوم میں، اتنے کراؤڈ میں شاید ان کے دوست ان کو نظر نہیں آ رہے. شاید نظر آ جائے تو کام آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کو یہاں کلیئر کر دی آیت 11 میں، یُبَصَّرُونَهُمْ، وہ دکھلائے جائیں گے. حالانکہ وہ انہیں دکھلائے جائیں گے، ان کو ان کے دوست دکھائے جائیں گے. وہ دیکھو تمہارا دوست ہے، وہ دیکھو تمہارا دوست جا رہا ہے. ان کے دوست ان کو دکھائے جائیں گے، ایسے نہیں کہ نہیں نظر آئے، شاید اس وجہ سے ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے. لیکن پھر بھی وہ اس دن ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، پہچانیں گے بھی، لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. اسے برے حال میں دیکھ رہا ہوگا لیکن پھر بھی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اسے صرف اس وقت اپنی پڑی ہوگی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے باوجود ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اور سورہ عبسہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا. وہاں کے حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے کہ انسان ہر کسی سے بے پرواہ ہو جائے گا. کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، نہ ہی فکر کرے گا. اس وقت پہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہائے میری امی کہاں پر ہے، ہائے میری بیٹی کہاں پر ہے، میرے بھائی بہن کہاں پر ہے. ہر کوئی دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا اس دن. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ لقمان میں کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنی اولاد کے کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد باپ کے کچھ کام آ سکے گی. بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور سورہ فاطر میں بھی فرمایا اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس دن انسان کو خود اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا.
وہ بلائے گا لیکن کوئی اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے۔ کیا ہی دن ہوگا، تصور کریں کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اگر ہمارے پاس ہم شاپنگ کے لیے نکلیں یا باہر نکلیں، تھوڑا بہت اگر ہم وزنی سامان اٹھا لیتے ہیں تو اجنبی ہی کیوں نہ ہو آگے بڑھ کے ایک ہیلپ آفر کر دیتا ہے کہ کیا میں مدد کر دوں۔ اور وہاں قیامت والے دن دیکھیں میدان حشر میں رشتہ دار ہوں گے، ان کو بلائیں گے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ اٹھائیں گے بوجھ میں سے۔ انسان کو اپنے بوجھ خود اٹھانے ہوں گے۔ آج کتنے گناہ ہم لوگوں کے لیے کر لیتے ہیں نا، شوہر کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں نافرمانی، بچوں کے لیے نافرمانی کرتے ہیں، تو کوئی اس دن شوہر نہیں اٹھائے گا، کوئی اولاد نہیں اٹھائے گی، خود اٹھانے ہوں گے یہ بوجھ، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، ساری رشتہ داریاں ختم، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اب نیکسٹ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجرم انسانوں کی، جو اللہ تعالیٰ کا مجرم بن کر گیا، اس کی حسرتیں بتائی ہے، وہ اس دن کیا چاہے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی ایک ایک بات ہمیں بتا دی کہ کیا ہوگا، کس طرح وہ کہے گا، کیا وہ چاہے گا، کیا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، تاکہ انسان پھر کیئرفل رہے، تاکہ انسان پھر سنبھل کے رہے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز واضح اور کلیئر بتا دی۔ اب دیکھیں مجرموں کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا چاہیں گے اس دن۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، مجرم چاہے گا کہ کاش عذاب سے بچنے کے لیے اس دن۔ ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی مجرم ہے، عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا فدیے میں رینسم دینا چاہے گا، فدیے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور یہ بات سن کر آپ کو واقعی حیرت ہوگی کہ مجرم کیا چاہے گا اس دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بی بنی، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کہے گا کہ اپنے بیٹے کو وہ فدیے میں دے دے، کسی اور کا بیٹا نہیں، خود کا بیٹا، خود کی اولاد کو چاہے گا کہ اس کو فدیے میں، رینسم میں دے دے، اس کو پکڑے اور مجھے چھوڑ دے۔ وہی اولاد، وہی بیٹا، وہی اس کا بیٹا جس کی معمولی سی تکلیف پر دل بے چین ہو جاتا تھا، جس کی ایک تکلیف پر رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ یا رب ہم انہیں مشکلات سے دور رکھے، ان کی آسائش، ان کی خوشحال زندگی کے لیے کتنی نے محنتیں کی، کتنی نے دعائیں کی۔ آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی اولاد، یہی بیٹے کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کس قدر خود غرضی کا دن ہوگا، کس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ انسان کو بس صرف اپنی پڑی ہوگی کہ اپنی کی میں بچ جاؤں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی خود کی اولاد کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اسے فدیے میں لے لے، اسے رینسم میں لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ کاش یہ دن کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہیں تک نہیں، اور کیا چاہے گا؟ چاہے گا وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی فدیے میں دے دے۔ یہ کوئی ایسی بیوی نہیں ہے جو بد مزاج تھی، جو اس کے ساتھ وفادار نہیں تھی، نہیں، ایسی صاحبتہ ایسی اس کی بیوی، ایسی محبت کرنے والی، سکھ دکھ کی اس کی ساتھی تھی دنیا میں۔ یا اگر شوہر ہے تو بیوی کے لیے لفظ آئے گا، بیوی ہے تو شوہر کے لیے لفظ آئے گا، تو وہ کہے گے کہ اپنی ان کو بھی لے لے فدیے میں۔ اور یہاں تک نہیں، اور دیکھیے کیا چاہے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خود غرضی کا عالم دیکھیں اس دن کی حقیقت جو اللہ نے بتائی ہے۔ انسان اس قدر خود غرض ہو جائے گا، کہے گا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور یہاں تک کہے گا کہ اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، میرے خاندان اور میرے قبیلے کو بھی فدیے میں لے لے، میرے بیٹے کو بھی لے لے، میری بیوی، میرے بھائی، میرے خاندان، میرے قبیلے کو لے لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین پر ہے سب کو لے لے فدیے میں۔ یہ سب دے کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ ثُمَّ يُنْجِي، پھر وہ فدیہ اسے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اس سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ چاہے کچھ بھی دینا چاہے، اس دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وہ تو اس عذاب سے بچ ہی نہیں سکیں گے، فدیہ تو ان کا قبول نہیں ہوگا۔
انہا لظا آیت نمبر 15 میں بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اسی آگ سے بچنے کے لیے اس نے اتنی کوششیں کی، سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ آگ کیسی ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. آیت 16 نزاعۃ للشوا، وہ کھالوں کو ادھیڑنے والی ہوگی. اللہم اجرنا من النار. اگر اللہ تعالیٰ کے مجرم بن کر گئے تو یہ انجام ہوگا، ایسی آگ جو کھالوں کو ادھیڑ دینے والی ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سر کی کھال کو ادھیڑ ڈالے گی. اسی طرح امام قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ کھوپڑی کی کھال چہرے اور جسم کے اعضاء کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. دہق فرماتے ہیں کہ جہنم کی یہ آگ ہڈی سے گوشت اور کھال کو اس طرح الگ کر دے گی کہ کچھ نہ چھوڑے گی. اگر اللہ تعالیٰ کے مجرم بن کر گئے تو یہ انجام ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ جو مجرم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پر ظلم نہیں کیا. یہاں بھی آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی باغی ہو، کوئی مجرم ہو تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور یہ تو اللہ کا باغی ہے، نے احسان فراموشی کی، یہ غدار ہے، یہ اللہ کا مجرم ہے، اس نے بغاوت کی، اسی لیے اس کے لیے یہ سزا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ انسان اس دن قیامت والے دن میدان حشر میں کیا کچھ چاہے گا کہ سب کچھ دے کر بچ جاؤں. دنیا میں اس سے کیا کہا گیا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرے. اس سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکے پیاسے رہے، گھر بار چھوڑنے کو نہیں کہا تھا. صرف یہی کہ اللہ کا حق ادا کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی نافرمانی نہ کرے. بس اتنا ہی کہا گیا تھا، اور دنیا میں دنیا کی رنگینیوں میں بالکل کھو گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر دی. آیت نمبر 17 تدعو، وہ پکارے گی، یعنی جہنم آگ پکارے گی، بلائے گی، من ادبرا، جس نے پیٹ پھیری، وتولا، اور منہ موڑا. وہ اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ پھیری اور حق سے منہ موڑا. یہ شخص ایسا تھا کہ اسے پتا تھا کہ حق کیا ہے. یہ نہیں کہ اس بیچارے کو کچھ معلوم نہیں تھا، بس ایسے ہی جہنم اسے پکار رہی ہے. نہیں، جہنم کو پتا ہے کہ مجرم کون ہے. وہ پکارے گی، وہ بلائے گی کس کو؟ جو حق کو جانتے بوجھتے دیکھنے کے باوجود بھی پیٹ پھیر کر منہ موڑتا تھا، تو اس کو پکارے گی. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں کو پکارے گی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے تکذیب کرتے ہوں گے، جنہوں نے دل سے تکذیب کی ہوں گی، اس بات کو جھٹلایا ہوگا اور اپنے اعضاء سے عمل بھی نہیں کیے ہوں گے. یعنی حق سے پیٹ پھیرنا اور منہ موڑنا، تو ایسوں کو قیامت کے دن وہ پکارے گی. اور اللہ تعالیٰ آگ کو، جہنم کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ بلائے گی، وہ پکارے گی ایسے لوگوں کو. اور تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ میدان حشر میں اس دن جہنم ان کو اچک لے جائے گی، اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح جہنم ان کو اچکے گی، جس طرح پرندہ دانے کو اچک لیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا پرندے کے سامنے دانہ ڈالے اور کتنی جلدی سے وہ اس دانے کو اچک لیتا ہے، اس طرح یہ جہنم ان کو اچک لے گی. اور دوسرا نیکسٹ آیت میں، آیت 18 میں، وَجَمَعَ، اور جمع کیا. اب اس کا دوسرا جرم بتایا جا رہا ہے، یعنی کن لوگوں کو جہنم اچک لے گی، بلائے گی، پکارے گی. ایک وہ جو حق دیکھ کر یعنی پیٹ پھیر لی، منہ موڑا، اور دوسرا جس نے جمع کیا، یعنی مال کی اتنی محبت کی حق کو دیکھ کے تو انکار کر دیا، حق کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، دیکھ کر منہ موڑ لیا. اور مال کی محبت اس قدر زیادہ ہے کہ مال بس جمانے میں لگا ہوا ہے، کہ اور مال جمع کیا، فَأَوْعَى، اور اسے بند رکھا. یعنی مال کو اس طرح جمع کیا، سینت کر رکھا، کہ اس کو حفاظت سے رکھا کہ کسی کو نہ دے. مال کی اس قدر محبت کہ اس مال میں سے نہ ہی زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس مال کو کسی اور پہ خرچ کرتا ہے، بس جمع کر کر کے رکھ رہا ہے.
تو یہ دو یہاں پہ جرم بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے جہنم آگ خود پکارے گی. اور مال کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمائی ہے. فرمایا کہ مال کو گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو مال سے اس قدر محبت رکھنا کہ مال نہ کسی پہ خرچ کرنا، نہ رشتہ داروں پر، نہ اپنے پیاروں پر، نہ مسکینوں پر، نہ اللہ کا حق ادا کرنا، نہ زکوٰۃ نکالنا، نہ صدقات نکالنا، بس جمع کر کر کے رکھنا، تو اس کا یہ انجام ہوگا وہاں پر. تو دیکھیں آج کی آیات بھی کافی ہمارے لیے اس میں سبق ہے. اگر آج کی آیات پر ہم غور و فکر کریں، اپنے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں. ہم نے دیکھا آج کی آیات میں ایک انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگ سے اس قدر وہ یعنی اپنے آپ کو بچانے کی اس کو فکر پڑ جائے گی کہ اپنی خود کی اولاد کو دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا فدیے میں. کہے گا کہ اگر اولاد بھی نہ بس ہو تو میری بیوی لے لو، اگر بیوی بھی میری کافی نہیں ہے تو میرے یعنی بھائی کو لے لیں، میرے خاندان والوں کو لے لیں، اگر یہ بھی نہیں کافی تو ساری دنیا جاتی ہے جہنم میں جائے صرف میں بچ جاؤں. تو کیوں نہیں ہم آج یہ فکر آج ہم کر لیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم آج اس کی فکر کرتے؟ کیوں یہ بات آج ہمیں نہیں سمجھ آتی؟ یہ وہی رشتے ہیں نا، وہی رشتے ہیں جو دل کو بہت پیارے ہیں. انہی رشتوں کی وجہ سے رب کو بھی ناراض کر لیتے ہیں کہ یہ رشتے کہیں ناراض نہ ہو جائے. ان کو خوش کرنے میں، ان کو خوش کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. یاد رہیں کہ کل کو یہی رشتے چاہیں گے، یہی رشتے چاہیں گے کہ ہمیں جہنم میں جھونک دیا جائے تاکہ وہ بچ سکے. انسان کو واقعی کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ رب کو ناراض کرتے ہیں صرف ان رشتوں کو خوش کرنے کے لیے، رب کی نافرمانی کر دیتے ہیں. بچوں کی محبت ہی آپ دیکھیں کہ بچے کچھ پڑھ لکھ جائے، بچوں کے لیے کتنی آسانی ہے، کتنی محنت ایک ماں کرتی ہے. بچوں کو صبح اسکول بھیجنے کے لیے ماں الارم سیٹ کر کے سوتی ہے کہ میرے بچے کا اسکول نہ کہیں ناغہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے. الارم سیٹ ہوتا ہے اور اٹھتے ہیں ٹائم پر. کیا اتنی ہی محبت سے، اتنی ہی فکر کے ساتھ فجر کا کبھی الارم سیٹ ہوا ہے کہ کہیں میری فجر نہ مس ہو جائے، کہیں رب نہ ناراض ہو جائے، کہیں میری فجر کی نماز نہ ناغہ ہو جائے؟ رشتوں کی محبت میں دیکھیں ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن رب کی محبت میں ہم کچھ نہیں کرتے. شوہر کی محبت دیکھ لیں، شوہر کی محبت میں کتنی دیر کچن میں کھڑے رہ کے کھانے تیار ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ محبت میں ہی نا، کہ بیچارے کام کر کے آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں تو کھانا تیار ہونا چاہیے. آدھا پون گھنٹہ لگ جاتا ہے کچن میں. یعنی شوہر کی محبت میں آدھا گھنٹہ کھڑے رہ سکتے ہیں گرمی میں، اور رب کی محبت ہمیں 10 منٹ جائے نماز پہ نہیں کھڑا کر سکتی. یہ کس قدر یعنی کس طرح کی یہ محبت ہے؟ ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری جو روزمرہ کی جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے کہیں نہیں نظر آتا کہ واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم تو ان رشتوں کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں، ان رشتوں کو خوش کرنے میں انہی کے پیچھے لگے ہیں. بے شک ان کا بھی حق ادا کریں، لیکن ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ وہی رب جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، اور جب مشکلات ہے، بیماری ہے، تو وہی رب تو راحت عطا فرماتا ہے. وہی رب ہے جو ہر مشکلات سے ہمیں نکالتا ہے، اور اسی رب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور دیکھیں قرآن کی طرف کسی کو بلا کر دیکھیں، کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے. تو کہاں جا رہا ہے وقت؟ کہاں لگ رہا ہے یہ وقت؟ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم کہتے ہیں اس کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ وقت ہمارے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے، چیٹنگ کرنے کے لیے، کچھ ان کی سننے، کچھ اپنی سنانے کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے وقت آسانی سے نکل جاتا ہے کہ دوستوں سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، کچھ ان کی سنتے ہیں، کچھ اپنی سناتے ہیں. تو وہاں کس طرح وقت نکل رہا ہے؟ اور رب کے کلام کو، رب کے میسیج پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا.
ہم اگر ہماری زندگیوں کی طرف دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں لگتا ہے کہ ہم اپنی بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے شوہر، اپنے بھائی بہن، اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ جب ان سب سے فارغ ہو جائیں، جب ان سب سے ہمیں ٹائم اور وقت ملتا ہے، تب ہم دین کی طرف آتے ہیں، تب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے۔ آج کی ہی آیات میں ہم نے دیکھا ہے وہ کیسا دن ہوگا کہ ایک ماں خود اپنے خود کے بچے کو چاہے گی کہ اس کو جہنم میں جھونک دے، آگ میں جھونک دے۔ تصور کر کے دیکھیں اپنے بچے کو، یعنی وہ منظر وہاں کا اس طرح ہوگا، وہاں کے حالات اس طرح ہوں گے کہ انسان چاہے گا کہ خود بچ جاؤں۔ تو آج ہم یہ کوشش کیوں نہیں کر لیتے اپنے آپ کو بچانے کی؟ ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ وقت رہتے رہتے اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ آپ بے شک کھائیں پیئیں، اسلام کے جو حدود ہے اس میں رہ کر کھائیں پیئیں، انجوائے کریں، لیکن اللہ کے حق ادا کریں، نماز وقت پر ادا کریں، قرآن کی تعلیمات لیں، جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن یہ پیارے رشتے بھی دیکھیں کس طرح سے وہاں پہ پیارے رشتے بھی وہاں بے وفا ہو جائیں گے۔ ہمیں واقعی سمجھنا چاہیے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا صرف اور صرف اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، یہ سب سے پہلا ہمارا مقصد ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں اسی کو سب سے آخر میں کر دیا ہے۔ نماز کیوں چھوٹ رہی ہے؟ جی مصروف تھے۔ اچھا نماز کیوں ڈیلے ہو گئی؟ بھول گئے تھے۔ کیوں بھول گئے؟ کیونکہ کام بہت زیادہ تھا، بچے، کچن، گھر کا کام، صحت، اسی میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ضروریات ہے، لیکن یہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں میں قرآن کو ترجیح دیجیے۔ یہ قرآن ہی ہے جو میدان حشر میں ہمارے لیے کھڑا ہوگا، ہمارا ساتھی بن کے کھڑا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جب تک یہ جنت میں نہیں پہنچا دے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، سفارش کرے گا۔ تو یہ اصل اور صحیح سچا ساتھی ہے ہمارا، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، اس کو لکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تدبر کریں، اس کی تفسیر کو سیکھیں، اس کو حفظ کرنا سیکھیں، قرآن سے اپنے رشتے کو زیادہ مضبوط بنائیں، کیونکہ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دل قرآن کے لیے بے چین رہے، ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، ہمیشہ ہمیں آخرت کی یاد ہمارے لیے، یعنی غور و فکر ہم آخرت پہ کرتے رہے، آخرت کی ہم تیاری کرنے والے بنے۔ آمین یا رب۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى